نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 51، آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور اس آیت سے اور اسی طرح اس کے بعد میں آنے والی 2 آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مسئلہ سمجھانا ہے کہ حق تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا پہلے عقیدہ یہی تھا، بعد میں اس نے اپنا عقیدہ 52 سال تک یہی عقیدہ رہا، بعد میں اس نے اپنا عقیدہ بدل لیا اور پھر یہی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر کے اندر ان کی قبر ہے۔ آپ کے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی کے تفسیر کرنے کے اصول میں نے بیان کر دیے ہیں پہلے، وہ آپ سن سکتے ہیں کہ تفسیر کرنے کے کیا اصول ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ مجددین قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی، دین کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے اور ان کی بات ٹالنے والا فاسق ہے، اور وہ نبیوں کی انبیاء کے خلیفہ ہوتے ہیں، انبیاء کے نائب ہوتے ہیں۔ اس کے حوالہ جات میں پہلے دے چکا ہوں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7، اسی طرح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 344۔ اس نے یہ اصول بیان کیے ہیں مجدد کے بارے میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر مجددین کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم ایک مجدد کو لیتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے اس کی تفسیر، ان آیات کی تفسیر کیا کی ہے۔ یہ 3 آیات کی تفسیر انہوں نے کیا ان کی تفسیر کی ہے۔ پہلے میں ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے، 2 آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، تیسری آیت کا ترجمہ بھی پھر کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد تفسیر۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، آیت نمبر یہ 52 ہے اور آگے آیت نمبر 53 ہے۔ آیت نمبر 52 کی میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول،
تو انہوں نے پھر کہا اے ہمارے رب، یہ آیت نمبر 53 ہے، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ چنانچہ ان آیات کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَكْرُهُمْ بِعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَهُوَ أَنَّهُمْ هَمُّوا لِقَتْلِهِمْ وَأَمَّا مَكْرُ اللَّهِ بِهِمْ فَفِيهِ وُجُوهٌ، کہ یہود کا مکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تھا کہ انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالی کا مکر یہود سے اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، اور جبرائیل علیہ السلام ایک گھڑی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدا نہ ہوتے تھے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل سے مدد دی، یعنی جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ پس جب یہود نے قتل کا ارادہ کیا، کیا ارادہ کر لیا انہوں نے، تو جبرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مکان میں داخل ہو جانے کے لیے فرمایا۔ اس مکان میں کھڑکی تھی، پس جب یہود اس مکان میں داخل ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کھڑکی سے نکال لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک اور آدمی کے اوپر ڈال دی، پس وہی پکڑا گیا اور پھانسی پر لٹکایا گیا۔ غرض ہے کہ یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ شرارت کرنے سے روک لیا۔ یہ مختصراً تفسیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ ایک یہود کا مکر تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی۔ یہود کا مکر یہ کہ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور کسی ایک اور آدمی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، اور اسی کو یہود نے قتل کیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد روح القدس کے ساتھ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب اگر قادیانی اس تفسیر کو نہیں مانتے، یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر کر رہے ہیں جو مجدد ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک، اور مجدد اللہ کے رسول کا نائب ہوتا ہے، رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، تمام نعمتوں کا وارث ہوتا ہے، اس کو علم لدنی عطا کیا جاتا ہے۔ مجدد دین کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، مجدد کی بات نہ ماننے والا فاسق ہے۔ اب جو اس تفسیر کو نہیں مانے گا تو یہ اصول اس پر بھی لاگو ہوگا۔ تو اس تفسیر سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اب ہم ایک اور تفسیر لیتے ہیں۔
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ بھی مرزا قادیانی کے نزدیک 9ویں صدی کے مجدد ہیں، اور ان کا مرتبہ اتنا بلند تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ جب انہیں ضرورت پڑتی تھی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کر کے دریافت کر لیا کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ ان کو پوچھنا ہوتا تھا تو بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی اور یہ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی ہے، اور یہ بات اس نے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 177 ازالہ اوہام کے اندر لکھی ہے کہ یہ ایسے مجدد تھے کہ جب ان کو کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، کسی مسئلے کے اندر شک و شبہ ہوتا تھا، تو یہ اپنے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے گویا کہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھ رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا تفسیر کی ہے اپنی تفسیر کے اندر؟ تفسیر جلالین کے اندر صفحہ نمبر 52 پر انہوں نے کیا تفسیر کی ہے؟ چنانچہ وہ تفسیر یہ کرتے ہیں، ارادو قتلہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر۔ اس کی وہ تفسیر کر رہے ہیں کہ فلما احس، جس وقت محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے، کس چیز کو محسوس کر لیا؟ کہ انہوں نے اب مجھے قتل ہی کرنا ہے، انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے قتل کا پورا ارادہ کر لیا ہے۔ پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہود کا کفر معلوم کر لیا اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، جب انہوں نے مقرر کیا ایک آدمی کو کہ وہ قتل کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، دھوکے سے وہ قتل کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ مکر کیا، اس طرح کے ڈال دی شبیہ ڈال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شخص پر جس نے ارادہ کیا تھا ان کے قتل کا۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ پس یہود نے قتل کیا اس شبیہ کو اور اٹھا لیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ تمام تدبیریں کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرما دیا کہ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور یہود کی تدبیر کو ناکام کر دیا، اور جس بندے کے ذریعے وہ قتل کرنا چاہتے تھے اسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ تو اب ہم قادیانیوں سے یہی کہیں گے، یہ دو تفسیریں ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی اس آیت کی بھی ان آیات کی، یعنی ان چاروں آیات کی تفسیر دوسرے مفسرین کی نظر میں بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں، اور ان مفسرین کی نظر سے دیکھیں گے جن مفسرین کو مرزا غلام احمد قادیانی نے مجدد مانا ہے۔ تو اگر ان کی تفسیر کو قادیانی نہیں مانتے تو قادیانی اس تفسیر کو نہ مان کر گویا کہ رسول کے نیب کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی کی تمام نعمتیں ہوئی ہیں، انعامات ہوئے ہیں، منعمین لوگ جن کے پیچھے چلنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، تو یہ تو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان کی بات ٹھکرانے والا قادیانی کے نزدیک فاسق ہے۔ تو اگر ان کی تفسیر نہ مانی جائے اور آج کا ایک کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میری تفسیر مان لو اور ان کی تفسیر کو چھوڑ دو، تو مرزا غلام قادیانی تو یہ کہتا ہے کہ ان کی تفسیر نہ ماننے والا فاسق ہے۔ تو جو قادیانی پھر ان کی تفسیر نہیں مانیں گے تو وہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ اس لیے قادیانیوں سے گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔